بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات اور واقعات اور ان کے بہن بھائیوں کی تعداد اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر آپ کی شریک حیات ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی جن 11 خواتین کو سعادت حاصل ہوئی، ان میں سے ایک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور ان کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ان کے بعد پھر کسی دوسری عورت کو آپ کے نکاح میں آنے اور آپ کے حرم میں داخل ہونے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ نے برہ کے بجائے میمونہ نام تجویز فرما دیا۔ آپ کے والد کا نام حارث تھا اور والدہ کا نام ہندہ تھا، جو عوف کی صاحبزادی تھیں، جن کا تعلق بنو حمیر سے تھا، اور آپ کے والد قریش کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بنو ہلال بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے خاندان کا سلسلہ نسب 17ویں پشت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی 10 سے زائد بہنیں تھیں، جن میں سے 4 ان کی حقیقی بہنیں تھیں اور باقی ماں شریک بہنیں تھیں۔ حقیقی بہنوں میں سے ام الفضل لبابہ کبریٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ تھیں، اور لبابہ صغریٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی خالہ تھیں۔ سوتیلی بہنوں میں سے حضرت اسماء بنت عمیس پہلے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور تینوں سے اولاد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد رضی اللہ عنہ کی والدہ یہی ہیں، اور سلمہ رضی اللہ عنہا بنت عمیس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح 36 سال کی عمر میں ہوا۔ اس سے پہلے ان کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح بنو ثقیف کے ایک شخص مسعود بن عمر سے ہوا، جس سے طلاق ہو گئی تھی، اور حضرت ابو رحم بن عبد العزیٰ سے نکاح ہوا۔ 7 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اسی سال ذیقعد کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے نکاح کی نوبت ایسے آئی کہ شوہر کے انتقال کے بعد ان کی بہن اور حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ نے ان سے نکاح کا ذکر کیا، تو انہوں نے بہن کو اختیار دیا کہ جو مناسب سمجھے کریں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس کا ذمہ دار بنایا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے گفتگو کی اور حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کرنا منظور فرما لیا، اور یہ نکاح ایک سفر میں ہوا۔ ذیقعد 7 ہجری میں حضور علیہ السلام عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ہی آپ علیہ السلام سے ذکر کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے قریب صرف نامی ایک مقام میں ان سے نکاح کیا، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، عمرہ ادا کیا۔ عمرہ کے بعد آپ مزید قیام کر کے وہیں رخصتی کرانا چاہتے تھے، چونکہ اس موقع پر مکہ مکرمہ آپ کا تشریف لانا قریش کے شرط کے مطابق 3 دن کے لیے ہوا تھا، اس لیے مزید قیام نہ کر سکے، اور واپسی میں مقام صرف پر ہی حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ تنہائی فرمائی، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے اس نکاح کے ولیمہ سے زیادہ عالی شان ولیمہ کسی نکاح کے بعد نہیں کیا۔ ان کے نکاح کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ احزاب کی مذکورہ ذیل آیات میں جن صحابیہ کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی زوجہ
زوجیت کے لیے پیش کیا تھا وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بغیر کسی عوض کے اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، بشرطے کہ پیغمبر اس کو نکاح ملانا چاہے، ہم نے اس کے لیے حلال کیا۔ دیگر امہات المؤمنین کی طرح آپ کے علمی فیض سے امت کو بھی فائدہ ہوا۔ بہت سے صحابہ اور تابعین نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ بہت عبادت گزار اور زاہدہ تھیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کا فضل و کمال معروف ہے، وہ فرمایا کرتی تھی ازواج مطہرات کی جماعت میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں اور صلہ رحمی کرنے والی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو جہاد اور جنگ میں بھی دلچسپی تھی، اور ان چیزوں کا اتنا اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہ سب سے پہلی عورت ہیں جنہوں نے عورتوں کی باقاعدہ ایک جماعت بنائی تھی جو کہ جہاد میں شریک ہوتی تھی اور مجاہدین کی بھرپور خدمت اور دیکھ بھال کرتی تھی، یعنی مریضوں کی تیمارداری، زخمیوں کی مرہم پٹی اور میدان جنگ کے پیاسوں کو پانی پلانا۔ ان کی تاریخ وفات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی تاکہ امت ان سے فیض یاب ہو سکے۔ ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے 36 سال کی عمر میں ہوا اور وفات 80 سال کی عمر میں راج قول کے مطابق 51 ہجری میں ہوئی۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ مقام صرف جہاں حضور علیہ السلام نے آپ سے نکاح فرمایا تھا اور آپ سے تنہائی فرمائی تھی، اسی مقام پر ان کا انتقال ہوا اور اسی مقام پر تدفین ہوئی۔ تو سامعین مکرم، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور واقعات تھے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔